السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دنیا میری نظر سے منیر میمن کے ساتھ۔ کل وفاقی حکومت نے ایک اہم بجٹ پیش کیا، 18.70 خرب روپے کا جو بجٹ پیش کیا گیا۔ یقینی طور پہ اس حوالے سے بہت سے سوالات ہیں، تحفظات ہیں۔ سوالات یہ بھی بن رہے ہیں کہ اگر اتنا بڑا جو بجٹ پیش کیا گیا اس میں گروتھ کا جو تخمینہ ہے وہ صرف 4% رکھا گیا۔ یہ جو 4% کا ہدف ہے پاکستان کی بڑھتی ہوئی آبادی کے لحاظ سے یہ کتنا اہم ہوگا۔ ساتھ ساتھ اگر بات کریں تو ملک میں جو مجموعی قرضوں کا جو بوجھ ہے وہ بہت بڑھتا جا رہا ہے۔ تعلیم کے میدان میں اگر کوئی فنڈ رکھا گیا اس کا 8 گنا جو فنڈ ہے وہ ڈیٹ سروسنگ میں چلا جائے گا۔ جب اتنا بڑا فنڈ ڈیٹ سروسنگ میں چلا جاتا ہے تو پھر اس پورے بجٹ کا کیا مقصد رہ جاتا ہے۔ ساتھ ساتھ اگر قرضوں کے علاوہ اگر بات کریں تو 8,000 ارب روپے کے جو بجٹ جو رقم رکھی گئی ہے بجٹ کے قرضوں کی ادائیگی کے لیے، یقینی طور پہ ایک بڑا سوال ہے۔ دفاعی بجٹ کے اگر حوالے سے بات کریں تو 3,000 ارب روپے سے اس کو بڑھا دیا گیا ہے، جو کہ پچھلے سال کے مطابق تقریباً 18% زیادہ ہے۔ تعلیم کے میدان میں صرف 36 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ ایک ایسے ملک جہاں پہ 2 کروڑ سے زائد آبادی آج بھی تعلیم، بیسک تعلیم سے دور ہے، محدود ہے، اس ملک میں اگر یہ سارا نمبر ہوگا تو کیسے چل سکتا ہے کام۔ زراعت کے شعبے کی اگر بات کریں تو وہاں پہ بھی بڑے سوال ہیں کہ اس میں جو اہداف رکھے گئے ہیں گروتھ کے وہ صرف 3.6% رکھے گئے ہیں، جبکہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے۔ صحت کے میدان میں بات کریں تو وزارت صحت کے لیے صرف 16.6 ارب روپے رکھے گئے ہیں، جو کہ اگین ایک بڑا چیلنج ہوگا، کیونکہ پاکستان میں جو نظام ہے، جو میڈیکل فیسلٹی کا جو نظام ہے وہ بہت پور ہے، اور خاص طور پہ اگر آپ بڑے شہروں کی بات چھوڑ دیں تو پاکستان کے متعدد حصے میں جو بیسک میڈیکل فیسلٹی ہے وہ موجود ہی نہیں۔ خاص طور پہ کے پی کے بلوچستان جیسے علاقوں میں کے بڑے رقبے میں میڈیکل فیسلٹی میلوں تک موجود نہیں ہے۔ اس کے علاوہ صنعت اور روزگار کے شعبے میں اگر بات کریں تو صنعت کی جو ترقی کا جو تخمینہ رکھا گیا ہے وہ تقریباً 4.5% رکھا گیا ہے، جس میں یقینی طور پہ بڑا چیلنج ہوگا کہ جو انرجی سیکٹر ہے اور جو دیگر اس حوالے سے جو عوامل ہیں ان کو گورنمنٹ کیسے کنٹرول کرے گی۔ ایکسپورٹ کے نمبر کے حوالے سے بھی گورنمنٹ نے جو ایک اسکیم دی ہے وہ بھی ایک بڑا چیلنج ہے کہ کیا گورنمنٹ جو ایکسپورٹ کا جو نمبر ہے وہ کیسے ہو سکے گا، وہ جو نمبر ہے وہ کیسے اچیو ہو سکے گا۔ ساتھ ساتھ اگر ٹیکس کی بات کریں تو متوسط طبقے کے لیے اس بجٹ میں کیا ہے، مڈل کلاس جو طبقہ ہے پاکستان کا، وہ اگر بات کریں تو اس میں کوئی بڑا ریلیف نظر نہیں آتا۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہ میں 7% اضافہ کیا گیا، جبکہ مہنگائی کی شرح جو خود حکومت اینٹیسپیٹ کر رہی ہے وہ 8% رہے گی، جو کہ شاید بڑے شہروں میں اس سے بھی زیادہ ہوگی۔ توانائی کے شعبے میں بات کریں تو پاور ڈویژن کے لیے صرف 88 ارب روپے رکھے گئے ہیں، جبکہ پورے کے پورے بجٹ میں کراچی جیسے میٹروپولیٹن سٹی کے لیے کوئی ایک خصوصی پیکج نہیں رکھا گیا۔ پروگرام میں جنہی سارے سوالات کے حوالے سے گفتگو کرنے کے ہمارے ساتھ جوائن کریں بڑے خاص مہمان میں تعارف کراتا ہوں، جناب ثاقب فیاض مگو صاحب ہیں، سینئر وائس نائب صدر ہیں فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس انڈسٹری کے ساتھ میں ان کے ہمراہ جوائن کریں بزنس انالسٹ جناب عتیق الرحمان صاحب اور جناب ڈاکٹر یاسین صاحب۔ ثاقب صاحب میں سب سے پہلے آپ کی طرف آنا چاہوں گا، اگر ثاقب صاحب کنیکٹ کر چکے ہیں تو پلیز بتائیے۔ ثاقب صاحب جی آواز آ رہی ہے میری؟ جی ثاقب صاحب جو بجٹ کے حوالے سے جو اگر میں فرسٹ ریویو کہوں تو کیا نظر آیا آپ کو اس بجٹ میں؟ دیکھیں اس بجٹ میں یہی کہوں گا کہ ایک ملا جلا سا ایک بجٹ ہے، اور اس میں کچھ باتیں جو ہیں ہماری جو ایف پی سی آئی کی ڈیمانڈز تھیں، کچھ باتیں مانی گئی ہیں، کچھ باتیں آدھی مانی گئی ہیں، کچھ نہیں مانی گئی۔ تو اس میں اوور آل جو میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو ڈومیسٹک جو ہماری اکنامی ہے اس کے اوپر کافی میں ہوپ فل ہوں، کیونکہ جو ریئل اسٹیٹ کے اوپر جو کچھ انسینٹیوز دیے گئے ہیں، جی جو کنسٹرکشن انڈسٹری کے اوپر کچھ انسینٹیوز دیے گئے ہیں، اس کی وجہ سے جو ہے وہ کنسٹرکشن انڈسٹری اور ہماری جو آباد والوں کی جو ڈیمانڈس تھیں جی وہ کچھ پوری کی گئی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا اقدام ہے، وہ اس سے کیونکہ کنسٹرکشن انڈسٹری چلے گی تو پوری اور بھی وہ انڈسٹری جس کے ساتھ رہے گی۔ پھر جو ایسٹس جو تھے ان کو پہلے تھا کہ اگر اس کو ڈکلیئر کرتے ہیں یا وہ سیل کرتے ہیں تو اس کے اوپر جو وہ سی بی ٹی تھا وہ بھی اس کے اوپر سے ہٹا دیا گیا ہے، تو اس سے یہ فورن ایسٹس بھی شو ہوں گے، اور ان کو یہاں پر اگر آنا ہوگا تو وہ بھی آسانی ہوگی۔ دوسرا
इसमें एक्सपोर्ट के हवाले से जो था वो इसमें थोड़ा सा मेरे ख्याल में जो हमारी पूरी बात नहीं मानी गई। हमने ये जी। कहा था कि इसको एक्सपोर्टर जो फाइनल टैक्स रिजीम में थे पहले, तो उनको फिर से ये रिजीम बहाल की जाए और उनको जो है वो जो भी है ये फुल एंड फाइनल एक फिक्स टैक्स उसके ऊपर कर दिया जाए। लेकिन वो बात नहीं मानी गई और उसमें जो 1% एडवांस टैक्स और 1% मिनिमम टैक्स था उसको कम करके अब 2% के बजाय 1.25 एज ए मिनिमम टैक्स जो है जी। वो आयद कर दिया गया है। तो उससे जो है मेरे ख्याल में इतना कोई ऐसे बहुत खातिर खां कोई एक्सपोर्ट को सपोर्ट नहीं मिलेगी। और इसके साथ साथ हमें जो उम्मीद थी कि एनर्जी कॉस्ट के ऊपर जो है उसके ऊपर कोई ऐसा इंसेंटिव दिया जाएगा या ऑल्टरनेट एनर्जी के ऊपर कोई ऐसा इंसेंटिव दिया जाएगा कि लोग जो है वो ऑल्टरनेट एनर्जी जो है वो मजीद उनकी अप्रोच आसान हो जाए या कुछ ऐसी पॉलिसी दी जाए कि लोग ऑल्टरनेट एनर्जी की तरफ जाएं, हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं वो ऑल्टरनेट एनर्जी के तरफ जाएं और अपनी जो एनर्जी की कॉस्ट है वो कम कर सकें। क्योंकि ऑलरेडी हमारा जो एक्सपोर्टर है वो पहले इंटरनेशनल मार्केट में काफी सख्त कंपटीशन का उसको सामना है। तो इन चीजों को जो है जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस और इसके साथ जो कुछ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी मैं कहूँगा कि उसमें भी कोई स्टेप्स नहीं लिए गए कि जिसमें कोई भी ऐसी पॉलिसी या कोई ईज ऑफ पेइंग टैक्सेस के लिए कोई ऐसी पॉलिसी दी जाती, तो उसमें भी कोई ऐसे स्टेप्स लिए गए। एक जो अच्छी बात है इसके अंदर वो फेसलेस सेंटर जो है अब आईआर में भी कायम किया जा रहा है कि जैसे कस्टम में फेसलेस कस्टम लाए, अब आईआर में भी इनलैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट में भी अब फेसलेस सिस्टम को उसको जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है। तो उसमें मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। हमारा मुतालबा भी था कि टैक्स पेयर और टैक्स कलेक्टर का जो इंटरेक्शन है वो कम से कम होना चाहिए। इसमें अब फेसलेस ऑडिट भी होगा, फेसलेस हियरिंग भी होंगी, बल्कि जो और मैं ये डॉक्यूमेंट को जो मैं स्टडी कर रहा था उसमें एक एआई के जरिए आपका एक अक्यूमुलेटेड एक अमाउंट बना दिया जाएगा टैक्स का और उसको अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हैं तो फिर वो टैक्स कलेक्ट कर लिया जाएगा और फिर आगे प्रोसीडिंग नहीं होगी। सही। लेकिन अगर आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते तो फिर जो है वो मैनुअल सिस्टम पर ये फिर से आ जाएगा। तो ये कुछ इनिशिएटिव और कुछ ये स्टेप्स लेने की कोशिश की है जो कि मैं समझता हूँ कि एक अच्छा इकदाम है। लेकिन इसके साथ साथ जो खदशात ये हैं कि जैसे डिजिटल इनवाइसिंग को लॉन्च कर दिया गया, लेकिन उसके जो पॉज एंड जो उसमें जो उसके फॉल्ट्स थे या उसमें जो बग्स थे उसको दूर नहीं किया गया कि अभी तक लोग जो हैं वो परेशान हैं और बहुत सारी जो ट्रेड है वो स्टकअप हुई भी है और काफी उसमें पहले ये फॉल्ट्स थे फिर कुछ कम किए गए। तो मेरा ये ख्याल है कि जो अगर फेसलेस सिस्टम भी आईआर में लाया जा रहा है तो पहले उसको एज ए पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे लाया जाए और फिर उसके बाद जो है उसको फुली कंप्लीटली लॉन्च किया जाए। वरना फिर मुझे वही खदशा है कि ये ना हो कि उसमें जब आएंगी प्रॉब्लम्स आएंगी और उसमें कुछ फॉल्ट्स होंगी तो वो जो हमारा जो टैक्स पेयर है उसके लिए मुश्किलात पैदा ना हो। तो ये ऑल ओवर जो है इसमें कस्टम में भी कुछ बेशुमार आइटम्स के ऊपर जो है वो उन्होंने कुछ आरडीज को अबॉलिश किया है, उसमें एडिशनल कस्टम ड्यूटी जो है उनको अबॉलिश किया है वो इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल पे, तो उससे भी इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल की कॉस्ट भी कम होगी। लेकिन इसके साथ साथ कस्टम में जो है बहुत 334 आइटम मेरे ख्याल में उसको थर्ड शेड्यूल के अंदर एंटर कर दिया गया। तो जब वो 334 आइटम जो हैं जब वो उस थर्ड शेड्यूल में आएंगे तो 18% सेल टैक्स जो है उनको भरना पड़ेगा, तो उसकी कॉस्ट में इजाफा हो जाएगा। जो और ये आम इस्तेमाल की चीजें हैं, कंज्यूमर गुड्स हैं,
تو میرے خیال میں یہ اس سے جو ہے عام اور روزمرہ کے استعمال کی چیزوں کی قیمتوں میں اضافہ ہو جائے گا، اور اس کا صحیح اثر جو ہے عام عوام پر پڑے گا، اور مہنگائی بڑھے گی. جب انفلیشن بڑھے گی تو آپ کو پتا ہے کہ پھر اسٹیٹ بینک جو ہے وہ انٹرسٹ ریٹ بڑھا دیتا ہے. جی. جب انٹرسٹ ریٹ بڑھے گا تو پھر اگین وہی جو ہمارے ایکسپورٹر کی فائنینشیل کاسٹ ہے، ہماری انڈسٹری کی جو فائنینشیل کاسٹ ہے، پھر وہ بڑھ جائے گی، اور پھر وہ بھی ایکسپورٹ کو افیکٹ کرے گی. اچھا تو ثاقب بہت صاحب، ساری چیزیں ہیں، یہ ملا جلا سا ایک ہے. میں نے پورا ایک اوور آل آپ کو میں نے ثاقب صاحب، کوشش کیا کہ آپ کو پوائنٹ بتا دوں. ٹیکن. مجھے بتائیے، آپ نے کہا کہ بہت سارے جو ہمارے گزارشات تھیں ان کے اوپر اس انداز سے تو امپلیمنٹیشن نہیں نظر آئی، لیکن پارشلی نظر آئی. جیسے آپ نے کنسٹرکشن سیکٹر کی بات کی، سپر ٹیکس بھی از ون آف دی کریٹیکل فیکٹرز کہ گورنمنٹ نے لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا کہ اب نیکسٹ ایئر سے اس کو بالکل ختم کر دیا جائے گا، لیکن اس کی شرح میں ضرور کمی کی گئی، بٹ اسٹل اٹ از اے سگنیفیکنٹ نمبر. نہیں، وہ بھی ایک دیکھیں، انہوں نے 15 کروڑ سے لے کر 50 کروڑ تک جو ہے اس کو کمپلیٹلی ابالش کر دیا. یہ ایک بہت بڑا ایک 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 یہ ہے اس میں کہ مارجن ہے کہ یہ 50 کروڑ سے اوپر جو ہے صرف اس کے اوپر جو ہے وہ اب سپر ٹیکس ہوگا، اور وہ بھی 10% سے 8% کر جی. دیا گیا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ابھی جو 50 کروڑ سے اوپر 8% کیا گیا اس کو 5% کرنا چاہیے تھا، کیونکہ 50 کروڑ سے اوپر جو ہے ایسے ہی 8% ایک بہت بڑی اماؤنٹ بن جاتی ہے. تو اس کو بھی جو ہے وہ اگر 5% کر دیتے تو وہی اگین ہماری کاسٹ میں کچھ کمی آ جاتی، ہماری جو گڈز ہیں اس کی کاسٹ میں کچھ کمی آتی تو اور مزید بہتری ہو سکتی تھی. اچھا ثاقب صاحب، ایک چیز بتائیے گا کہ انٹرسٹ ریٹ کی آپ نے بات کی، آپ کو لگتا ہے کہ جو پاکستان میں آج بھی شرح سود جو ہے اس انوائرمنٹ میں ابھی بھی ہم دیکھیں اسٹاک مارکیٹس پرفارم کر رہی ہیں، بزنسز پرفارم کر رہے ہیں، لیکن اس میں مزید کمی ہونی چاہیے، اور 8% کا اگر گورنمنٹ ایسٹیمیٹ کر رہی ہے نمبر، تو ڈونٹ یو تھنک اٹس اسٹل ہائر سائڈ اس وقت اگر دیکھیں تو صورتحال کو؟ دیکھیں، میں تو اب اس کو جو فورکاسٹ کر رہا ہوں، میں تو اس کو مزید بڑھتا ہوا دیکھ رہا ہوں، کیونکہ مجھے مہنگائی بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے، جی. اور یہ تمام چیزوں کی جو کاسٹ ہے وہ بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اسپیشلی جیسے میں اربن نے آپ کو سینٹرز کہا. میں. جی، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ تو یہ انفلیشن جب بڑھے گی تو پھر انٹرسٹ ریٹ اور مزید بڑھے گا. تو اس میں تو میں تو اسی میں اگر یہ انٹرسٹ ریٹ یہی جو ابھی کرنٹ ہے اگر وہی رہے تو میں سمجھتا ہوں یہی ہمارے لیے اچھا ہے. لیکن آگے تو میں اس کو اور مزید بڑھتا ہوا دیکھ رہا ہوں. ثاقب صاحب، لاسٹ مجھے بتا دیں کہ ابھی بھی گورنمنٹ کی جو ٹیکس کلیکشن کا انحصار ہے آج بھی سیلریڈ کلاس پہ زیادہ نظر آتا ہے، یا پھر پیٹرولیم لیوی، پیٹرولیم مصنوعات کے اوپر ٹیکسیشن کر دینے سے؟ ڈونٹ یو تھنک کہ گورنمنٹ نے کوئی اور ایونیو تلاش کرنے کے لیے کوئی پالیسی ڈیسیژن دیا ہو کہ اس کو اگلے 3 سال یا 4 سال کنٹینیو کریں؟ کوئی ایسا ڈیسیژن آپ کو نظر آیا؟ دیکھیں، ابھی ایک جو چھوٹے تاجروں کے لیے جو انہوں نے گورنمنٹ نے وہ ایک اسکیم لانچ کی جس میں 1% آف ٹرن اوور ٹیکس جو ہے وہ 1% کیا گیا، اور منیمم جو ہے وہ 25,000 جو ہے وہ کیا گیا کہ کم از کم 25,000 وہ دے دیں، اور اگر ان کی ٹرن اوور جو ہے وہ اس سے زیادہ ہے تو 1% کے حساب سے اس کو کر دیں. میں سمجھتا ہوں یہ ایک اچھی اسکیم ہے، اور یہ براڈنگ آف ٹیکس اگر اس سے ہو جاتا ہے تو پھر شاید یہاں سے بھی ہمیں کچھ ٹیکس مل جائے گا، کیونکہ تقریباً 30 لاکھ ایسٹیمیٹڈ جو ہیں وہ چھوٹے دکاندار ہیں یا تاجر ہیں. تو اگر تو اس میں 8-10 لاکھ بھی یہ اس سال آ جاتے ہیں تو 25,000 بھی اگر منیمم وہ کراتے ہیں تو اس میں کئی سو ارب جو ہیں اس کا ہمیں ایک ایونیو مل سکتا ہے. تو ایک تو یہ ایونیو جو ہے وہ گورنمنٹ نے بھی یہ کیا ہے، لیکن ایک وہ اگین وہی جو بہت سارے آئٹم کو وہ 3rd شیڈول میں یہ ڈال دیا ہے، جی. تو ادھر سے پھر وہی ایگزسٹنگ ٹیکس پیئر ہی کے اوپر وہ آئے گا، اور عام عوام کے اوپر اس کا اثر آئے گا. ثاقب صاحب، لاسٹلی اگر کوئی ریکمنڈیشن، آپ کیونکہ ابھی بجٹ ایک پروسیس ہے، پورا ہونا باقی ہے، آپ کی اگر کوئی ریکمنڈیشن گورنمنٹ کو کہ یہ 1 یا 2 سیکٹرز ہیں جن کے اوپر کچھ اور بہتری ہو سکتی ہے، تو کیا 1 یا 2 ایونیوز ہوں گے؟ دیکھیں، ایگریکلچر کے اوپر کوئی انسینٹیو نہیں دیا گیا، جبکہ ایگریکلچر از ویری امپورٹنٹ سیکٹر ان پاکستان. جی. ہمارا ملک ہی ایگریکلچر بیسڈ ملک ہے، اور ہماری اگر ایکسپورٹ بڑھ سکتی ہے یا ہماری اکنامی اگر جو کرائسس میں اگر وہ فلرش کر سکتی ہے تو وہ صرف اور صرف جو ہمارے پاس ایک امید ہے وہ ایگری بیس اکنامی ہے. اور ہماری اگر ایگری بیس
ایکسپورٹ اگر ہماری بڑھتی ہے تو اس میں ایکچولی ہمیں جو ہے وہ اس میں جو ہماری ویلیو ایڈیشن ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ اس کا را مٹیریل ہمارے پاس ہے. باقی ایکسپورٹ تو ہم 95% انڈسٹریل را مٹیریل وہ امپورٹ کرتے ہیں اور پھر ہم لوگ اس میں صرف 5% جی ویلیو ایڈٹ کر کے آگے ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. تو ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہے اس کے اوپر اتنا اچھا اثر نہیں آتا. لیکن اگر ایگری بیسڈ پروڈکٹس ہوں گی اور اس کی ایکسپورٹ ہوگی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے جو ہے صحیح معنوں میں ہمیں جو ہے وہ فورن ایکسچینج ریزرو میں بھی ہمارا اضافہ ہو سکتا ہے اور ہمیں جو ہے ہماری اکنامی کو بھی یہ بہت سپورٹ کر سکتا ہے. تو ہمیں اس چیز کے اوپر اس کے اوپر کوئی انسینٹیوز دینا چاہیے. اگر کوئی ویلیو ایڈیشن کرتا ہے کوئی اگر فوڈ پروسیسنگ پلانٹ کے لیے ہمیں کوئی انسینٹیوز دینا چاہیے، یا ہمیں جو ہے وہ اگر کوئی فروٹ اینڈ ویجیٹیبلز جو ہیں اگر وہ کوئی ایکسپورٹ کرتا ہے اور اگر اسی کے کوئی ویلیو ایڈڈ فارم میں اگر ایکسپورٹ کرتا ہے تو اس کے اوپر بھی کچھ انسینٹیوز دینا چاہیے. تو وہ اگر یہ ہوتا ہے تو یہ ایک ایونیو ایسا ہے کہ یہاں سے جو ہے کافی بہتری آ سکتی ہے جو اس بجٹ میں اس کو بالکل ٹچ نہیں کیا گیا. دوسرا یہ فورن ریمیٹنس سے جو ہے ہماری جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ ہمارے اوورسیز جو پاکستانی ریمیٹنس کرتے ہیں اسی سے ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ کو جو ہے ہم پھر ایگزیکٹلی وہ بیلنس کرتے ہیں. لیکن اس بجٹ میں ان ریمیٹنسز کو مور اٹریکٹ کرنے کے لیے کچھ انسینٹیوز دینے چاہیے تھے، کچھ ایسی یا میک شور کرتے کہ جو بھی ابھی یہ ریمیٹنسز کر رہے ہیں تو وہ کرتے رہیں، اور یا مزید ایسی اٹریکشن یا وہ کوئی ایسی پالیسی لائیں کہ لوگ مزید جو ہے وہ آفیشیلی ریمیٹنسز پاکستان کے اندر بالکل بھیجیں. صحیح. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک بہت بڑا یہ ایک ٹیکس جو ہے وہ ہمارا بڑھ سکتا ہے، ہمارا فورن ایکسچینج جو ہے وہ انکریز ہو سکتا ہے. بہت تو بہت یہ شکریہ. دو ایونیوز ہیں کہ جس سے میں سمجھتا ہوں کہ کچھ بہتری آ سکتی ہے. بہت بہت شکریہ ثاقب صاحب، آپ نے وقت دیا اور یقینی طور پہ بینگ ہیڈنگ دیٹ انسٹیٹیوشن اس وقت فیڈریشن کے پاس بڑی بھاری ذمہ داری عائد ہے کہ وہ اس سارے معاملے کو کس طریقے سے آگے لے کے چلتے ہیں. لیکن عتیق صاحب آپ نے گفتگو سنی ہے ثاقب صاحب کی، یور ٹیک آن دس کہ ثاقب صاحب نے بڑے سارے معاملات کے اوپر بات کی، کیا مس رہ گیا اس پورے بجٹ کے حوالے سے؟ مجھے بھی تھوڑا سا موقع دیجیے جیسے آپ نے ثاقب صاحب کو دیا، بڑے محترم ہیں میرے ثاقب بھائی. بات ساری یہ ہے کہ بجٹ میں کوئی بھی چیز ایسی میجر نہیں ہے جسے آپ کہہ سکیں کہ وہ ریلیف ہے یوٹیلیٹیز پہ. نمبر 1، جی ہم نے سوچا تھا کہ یہ گروتھ بجٹ ہوگا لیکن اس میں کوئی میجرز ایسے نہیں رکھے گئے جس میں کہا گیا ہو کہ گیس کو، پاور کو، پیٹرولیم کو ریڈیوس کرنے کے لیے کچھ کیا گیا ہو، یا سرکولر ڈیک یا پیٹرولیم لیوی کی طرف کوئی بات کی گئی. ایگریکلچر سے متعلق بھی میں ایک آپ کو بات بتاؤں کہ اس میں ایگریکلچر سے متعلق بھی کوئی بات نہیں ہے. بات ساری ہے کہ ہمارا جو ایگریکلچر ہے اس کی پرفارمنس کافی پور رہی ہے، خاص کر کے کاٹن کی پروڈکشن جو ہوئی ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک دفعہ پھر فیل ہو گئی ہے اور سگنیفیکنٹ امپروومنٹ کوئی نہیں آئی ہے ایگریکلچر میں. تو ہمیں ایگریکلچر کی امپروومنٹ پہ بھی بات کرنی تھی، انسینٹیوز دینے تھے کہ کس طرح ہم ایک ایگریکلچر کنٹری ہیں، لیڈنگ ایگریکلچر کنٹری ہوتے تھے، آج کیا ہو گیا، ہمیں اس کو آگے بڑھانا ہے. اس کے بعد انڈسٹری میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری انڈسٹری شرنک ہوئی ہے کچھ 24 سے 25%. اس پہ بھی کوئی بات نہیں ہوئی، اس پہ کوئی انسینٹیوز پہ بات نہیں ہوئی. ہم دیکھ رہے ہیں کہ بالکل اسٹیگننٹ ہے انڈسٹری، پرابلم میں ہے. اس کے لیے کیا کرنا ہے، کس طرح اس کی جو میجرز ایسے لینے چاہیے جس میں کاسٹ آف پروڈکشن کم ہو جائے اور جو ہم انٹرنیشنل مارکیٹ میں ایکسپورٹس پہ جا کر کمپٹیشن کر سکیں. یہ اس کے ساتھ ساتھ ایکسپورٹ جو ہماری لائف لائن ہے اکنامی کی، اس پہ بھی کوئی بات اتنی نہیں ہوئی سوائے اس کے کہ انہوں نے کہا کہ جی 4.5% جو ہے ایکسپورٹ فائنینسنگ پہ کرتے ہیں اور ایک پرپوزل دیا کہ 2% سے 1.5% کا جو ہے ٹیکس ریٹ ہے اس کو ریڈیوس کر دیتے ہیں، جیسے 0.5% کا ریڈکشن ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ ملک میں امپورٹ جو ہے وہ اتنی بلوننگ ہو رہی ہے پیٹرولیم کی امپورٹ کے ساتھ ساتھ، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا امپورٹ کا بل $58 بلین پہ پہنچا ہوا ہے، اور وہ اتنا بڑا بل ہے کہ ہم جب ایکسپورٹ سے اس کو کمپیئر کرتے تو یہ آدھوآدھ کا فرق نظر آتا ہے. تو اتنا بڑا ٹریڈ ڈیفیسٹ سوائے فلپین کے چھوڑ کے ہمارے پاس سارے ملکوں کے ساتھ ٹریڈ ڈیفیسٹ چل رہا ہے. تو آپ دیکھیں کہ کتنی سخت ضرورت ہے کہ ہم اپنی امپورٹ کو کم کریں. ہم سارا اپنا را مٹیریل امپورٹ کر رہے ہیں، کیمیکل امپورٹ کر رہے ہیں، مشینری امپورٹ کر رہے ہیں،
हमें इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंडस्ट्री पे काम करना है, इसको इनकरेज करना है, इसको टैक्स हॉलिडे देना है। सारे साल मैंने इस पे बात की, कोई इसके ऊपर बात नहीं हुई। Exactly. अभी देखिए इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंडस्ट्री का एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि हमारे यहाँ रेडियल टायर्स की इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंडस्ट्री लगी, इससे 54% की हमारी इम्पोर्ट कम करा दी और जो लोकल कंजम्पशन है उसको पूरा करा दिया। फिर आप देखिए वो एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं इजिप्ट को, ब्राजील को, और पता नहीं कहाँ का, कौन कौन से मुल्कों को, यूएसए को, साउथ अफ्रीका को। देखिए इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन में कितना कमाल दिखा है। आप इसको थोड़ा सा ध्यान देते इसमें तो इससे भी हो सकता था, इम्पोर्ट के कम करने पे ध्यान देते। फिर इनडायरेक्ट टैक्सेस जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जी। बर्डन है एक आम सिटीजन का, एक मिडिल इनकम ग्रुप का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इनडायरेक्ट टैक्स, और उसके साथ लगे हुए बहुत सारे टैक्स, वो इसका वेट बर्दाश्त नहीं कर सक रहे और ओवर बर्डन है। तो इस वक्त कोई ऐसी बात नहीं हुई जिसको कह सके कि मीनिंगफुल टैक्स रिलीफ की बात की गई हो, या इसको अनड्रेस करने के लिए बात की गई हो, या कोई ना कोई इनडायरेक्ट टैक्सेस में सहूलत देने की बात की गई हो। तो ऐसी कोई बात इसमें भी नहीं है। फिर इसके अलावा हम देख रहे हैं कि पॉवर्टी लेवल पे बात हो रही है। देखिए पॉवर्टी लेवल पे बात हो रही है, पॉवर्टी लेवल का जो एस्टिमेट दिया गया 7% या 17% का, इसमें अवाम है, तो उसमें हम देखते हैं कि कोई एक्सेप्टेबल फिगर नहीं है। ये अंडर एस्टिमेटेड फिगर है। असल में पॉवर्टी लेवल 45% पे है और वर्ल्ड बैंक के हिसाब से 47% पर है। तो आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन हमारे जो है पॉवर्टी लेवल में 11 करोड़ लोग बिलो पॉवर्टी लेवल जा चुके हैं ऑलरेडी। ये मेन पॉइंट्स हैं जिन पर ध्यान देने की बड़ी जरूरत है। और आखिरी बात जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट करूंगा, जो हमने मार्क की अपने इसमें सर्वे में, वो ये कि जीडीपी ग्रोथ पे बात हो रही है 450 बिलियन डॉलर की, इसकी साइज की। असल में हमारा जो जीडीपी ग्रोथ का रेट है, ये हमारा एक्चुअल साइज है इकोनॉमी का, वो 750 बिलियन डॉलर है, वो 450 नहीं है। उसकी वजह ये कि डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी नहीं है। डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी को इनकरेज करने की सख्त जरूरत है, और वो तभी हो सकता है जब लोग टैक्स नेट पे आए, और लोग टैक्स नेट पे तभी आएंगे जब आप इसके टेंजिबल बेनिफिट बताएंगे। अतिक साहब जो पॉइंट, लेकिन मैं आपकी तरफ आता हूं। यासीन साहब, डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि ये बजट का तो एक चले नंबर्स का गेम है, इस बजट के अलावा सियासी नंबर का गेम भी एक हो रहा था, जिसकी वजह से हमने देखा कि बजट ला से कुछ देर पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कुछ तहफ्फुज़ात थे, शायद गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात को लेके, एनएफसी को लेके, फिर बजट पेश कर दिया गया। अब आपको लगता है कि गवर्नमेंट के पास ये नंबर गेम पूरा है कि वो बजट को बासानी पास करा लेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेमन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उजरीवाला, पहले तो ये जरा देखते हैं कि डायरेक्शन जो होती है किसी भी हुकूमत की बजट के हवाले से, वो ये तय करती है कि हुकूमत बेसिकली सोच क्या रही है। क्या हुकूमत वही सोच रही है जो इस बजट में दोबारा से शो हुआ है, कि उसकी तरजीहात बेसिकली फिर भी वही हैं जो आज से पहले बजट पेश किए जा रहे हैं। मुझे बताएं कि इस बजट के अंदर भी आपको क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगा है कि जो वज़ीर आज़म साहब से लेकर तमाम लोग ये कहते हैं कि सीने पे पत्थर रखा हुआ है, दिल पे पत्थर रखा हुआ है, महंगाई के हवाले से ये इकदाम है, वो इकदाम है, या सियासी हिकमत अमली के हवाले से भी क्या आपको नजर आया? कुछ भी नजर नहीं आएगा। क्यों नजर नहीं आएगा? सर वो औरंगजेब साहब कह रहे हैं कि वजीर आजम ने कौम से किया हुआ वादा पूरा कर दिया आवाम को रिलीफ देने का। सर मुझे बताएं ना कि रिलीफ है क्या बेसिकली इसमें? क्या कुछ वाकईतन इस बजट के बाद कल आपको लगा कि यार ये वाकई वो बजट था? मुझे लगा कि सब लोग जंग में बिजी थे, अचानक इनको याद आया कि हो बजट भी तो बनाना था, फिर उन्होंने आईएमएफ को कहा कि आप बजट बना दो। कुछ भी नहीं है मुनीर साहब बजट में। मैं लास्ट टाइम एक चैनल के ऊपर था तो हमने ये गुजारिश की थी, आपके चैनल से भी यही गुजारिश करूंगा कि बजट में मेरे दोनों दोस्त जो पैनलिस्ट हैं वो बड़े खूबसूरत अंदाज में बता रहे थे कि ज़राअत का मुल्क है, ये करें वो करें, ऐसे करें वैसे करें। सर बिल्कुल ठीक है, आपकी बात बिल्कुल जेन्युइन है, लेकिन ज़राअत के मुल्क के अंदर क्या आप अपने बच्चों को बाकी हुनर नहीं सिखा सकते? बहुत सारे ऐसे हुनर हैं जो बच्चों को सिखाने चाहिए, टेक्निकल एजुकेशन इनको देनी चाहिए। मैं पूरे बजट में ये कोशिश कर रहा था कि कहीं मुझे कोई ऐसा पॉइंट मिल जाए जिसमें ये लिखा हुआ हो कि टेक्निकल एजुकेशन की तरफ बच्चों को लेकर जाने के लिए, बड़ों को लेकर जाने के लिए कहीं पे कुछ पॉइंट होगा। सर छोटी फैक्ट्रीज के लिए सनत, आप ऑलरेडी इतना सनत पे बोझ डाल चुके हैं कि वो सनत बंद होने के करीब है। हम किस तरह कह सकते हैं कि ये बजट फ्रेंडली है? इस फ्रेंडली बजट के अंदर सवाए दोबारा उसी मिडिल क्लास को, गरीब तबके को दबाया गया है जिसको पहले भी दबाया जाता रहा है।
یہ جو تھوڑا سا لیڈ کلاس ہے اس کو آپ کی گیس کی پرواہ نہیں ہے, اس کی آپ کی پیٹرول کی پرواہ نہیں ہے. آپ نے بجٹ جو بنانا تھا وہ میڈیوکر کے لیے بنانا تھا. میڈیوکر کے لیے آپ نے کیا کیا, چلیں وہ 7% آپ کی تنخواہ کا طبقہ لے گیا, وہ آپ کے ہے, اس کے پاس تو بہت سارے آپشن ہیں, بڑی مدد کے ساتھ اس کا اوور ٹائم کا آپشن ہے, اس کے پاس فیول فری مل جاتا ہے اس کو, وہ رشوت بھی لے رہا ہے, بہت سارے ڈپارٹمنٹ ایسے ہیں. آپ کے پاس بیسیکلی جو طبقہ مارا گیا ہے, آپ کا آفس بوائے یا میرا آفس میں جو بوائے ہے وہ 25,000 30,000 سے اوپر ہم افورڈ نہیں کرتے, اور انہوں نے کہا ہے کہ 44,000 یا 40,000 اس کی بیسک ہونی چاہیے. ہمیں یہ بزنس مین کو یا باقی یہ لوگوں کو مار کر بیسیکلی یہ بالکل عجیب و غریب سا معیشت کا جو ہے نا بیڑا غرق آلریڈی ہو چکا ہے, مزید اس بجٹ میں بیڑا غرق ہوگا. آپ نے کنفیوژن مزید کریٹ کر دی ریل اسٹیٹ سیکٹر میں. آپ نے جو رجسٹری انتقال کی فیس تھی اس کو کم کیا, لیکن آپ سیمنٹ کو بھول گئے, آپ اس کو سریوں کو بھول گئے, آپ اینٹوں کو بھول گئے. کیا وہ ساری کیے بغیر ایک شخص وہ جو ہے 20 لاکھ روپے کا پلاٹ لے رہا ہے اس کو آپ نے 20,000 روپے معاف کر دیا, لیکن باقی جو 19,80,000 روپے کا اس کا سینیریو وہ کہاں سے آئے گا؟ یاسین صاحب یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کیپٹلسٹ بجٹ ہے, سرمایہ داروں کا بجٹ ہے. ڈو یو ایگری ود دس؟ بالکل جی, بالکل ہے ہی سرمایہ داروں کا بجٹ. میں نے آپ کو بتایا کہ آپ اگر اس کو دیکھیں گے تو حکومت کا بالکل کلیئر ہو رہا ہے کہ ان کو جنگوں میں مزہ آ رہا ہے, راضی نامے کراتے ہوئے ان کو مزہ آ رہا ہے, پی ٹی آئی کو, ٹی ایل پی کو, کشمیر کو, جو بھی باہر نکلے گا اس کو مار دار کرنے میں. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بجٹ بناتے کس ہیں. بہت سارے ایسے چھوٹے چھوٹے سٹیپ ہیں جو وداؤٹ بجٹ, وداؤٹ منی مینجمنٹ کے ساتھ, صرف رقم کو مینج کرنا ہے. حکومت بیٹھی ہوئی اقتدار میں بہت سارے ایسے کام ہیں جو ہو سکتے ہیں. یہ ٹیکس اکٹھا کرنے کے لیے بالکل آنکھیں کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں, فلاں پہ ٹیکس, فلاں پہ ٹیکس, فلاں پہ ٹیکس, فلاں پہ ٹیکس. جہاں پہ غریب کو بات دینے آتی ہے ریلیکسیشن کی تو ان کے پاس کیا حال ہے جی, بے نظیر انکم سپورٹ میں ہم نے 17% بڑھا دیا ہے. خدا کے بندو, اس قوم کو صرف بیکاری بنانا ہے تم لوگوں نے, کوئی ہنر مندی کا پروجیکٹ لے آؤ. دنیا چائنا یاسین صاحب جو پوائنٹ از ویلڈ, میں چاہوں گا عتیق صاحب اگر اس کے اوپر آپ ایڈ آن کر سکیں کہ یہ جو بات کہی جا رہی ہے اٹس اے کیپٹلسٹ بجٹ, اٹس اے آئی ایم ایف ڈریون بجٹ. آپ کو لگتا ہے کہ اس میں مڈل کلاس کے لیے کوئی ریلیف ہوگا, کیونکہ اپیرنٹلی اس طرف کوئی ریلیف نظر نہیں آ رہا؟ منیر بات تو بالکل صحیح ہے, جو قابل قدر ساتھی میرے یہاں پہ بات کر رہے ہیں, اتنی زبردست بات کر رہے ہیں. اب آپ بورو پہ بورو کرتے چلے جاؤ گے, ٹریلینز پہ آپ کی بوروئنگ ہے, سادگی آپ اپنا رہے نہیں ہو تو اس سے کیا ہوگا؟ آپ کو ڈکٹیشن تو لینے ہوگا نا, جو قرض آپ کو دیتا ہے وہ آپ کو عتیق صاحب اور کتنی سادگی اپنا ہے, صرف 11 ارب روپے کا تو جہاز لیا ہے, اور کتنی آپ نا ملٹی لیٹرل بائی لیٹرل ڈونرز کے ساتھ لگے ہو ہر وقت, اس سے پیسہ لے کے اس کو دینا, اس سے لے کے اس کو دینا ڈیٹ سروسنگ میں. تو یہ تو پھر آپ کو پتا ہے پھر ان کے ڈکٹیشنز بھی آپ کو لینے پڑیں گے, اور ایٹ ٹائمز جب آپ کو پیسے کی بڑی ضرورت ہو اور پھر آپ کا ریٹنگ صحیح نہیں آ رہا ہو تو وہ آپ سے کمرشل انٹرسٹ ریٹ جو چارج کرتے ہیں اس سے تو طبیعت ہری ہو جاتی ہے. وہ بھی کئی ہمارے پاس ایسے ہیں. تو بات ساری یہی ہے منیر کہ ہمیں ٹیکسیشن سسٹم پہ دھیان دینے کی ضرورت تھی. اتنا قوم نے شور مچایا کہ ٹیکس ریفارم کو, اپنے اسٹرکچر ان بیلنسز کو ٹھیک کر لو, ڈائریکٹ اینڈ ڈائریکٹ ٹیکسز کا فرق. 3 سال سے ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ڈائریکٹ اینڈ انڈائریکٹ ٹیکسیشن کا فرق کر لو. انڈائریکٹ ٹیکسز اتنے بڑھتے چلے جا رہے ہیں, اس کے اوپر ہیویلی ڈیپینڈنٹ مت ہو. پور بڑا ہرٹ ہو رہا ہے, مڈل کلاس ہرٹ ہو رہی ہے, جو کامن مین ہے وہ ہرٹ ہو رہا ہے. آپ تھوڑا سا ڈائریکٹ کو بڑھا لو, آپ انڈائریکٹ کو کم کر لو, لیکن کوئی دھیان نہیں. دیکھ رہے ہیں ہم کہ سیل ٹیکس, پیٹرولیم لیوی, الیکٹریسٹی ڈیوٹی, ول ہولڈنگ ٹیکسز, ایک پوری لسٹ ہے یوٹیلیٹیز پہ جن کو اگر آپ دیکھیں تو پھر اس کے بعد یہ بیچارہ غریب یہ ٹیکسز پے کرتا ہے 24 آور انڈائریکٹ ٹیکسز کا بھوجا ہوا انسان. پھر وہ جاتا ہے آٹا, چینی, دوائیاں لینے اور دوسری چیزیں عتیق صاحب انفارچونیٹلی جو یاسین صاحب بات کر رہے ہیں, عتیق صاحب ایک چیز ایڈ کر لیں, جو یاسین صاحب گفتگو کر رہے ہیں, آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ایک غریب کو آپ نے آٹا دال چینی میں اتنا الجھا دیا کہ وہ روزمرہ کے اخراجات سے ہی باہر نہیں آ سکتا کہ اپنا گھر بنا سکے, اپنے لائف سٹائل کو بہتر کر سکے. سر 25 کروڑ کی آبادی سے زائد کا ملک ہے جس میں تقریباً نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد ہے, اس میں صرف 36 ارب روپے وفاقی بجٹ میں تعلیم کے لیے رکھے گئے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ گورنمنٹ کی تعلیم اور صحت کو لے کے ترجیحات کلیئر نہیں ہیں؟ Are you asking me? جی عتیق صاحب. بالکل. آپ دیکھیں جب آپ بات کرتے ہیں ایجوکیشن کی اور آپ ہیلتھ سروسز کی بات کرتے ہیں تو اس میں تو اتنی ضرورت ہے ہیلتھ سروسز میں اور ایجوکیشن میں, ہائر ایجوکیشن, پرائمری ایجوکیشن, سیکنڈری ایجوکیشن, یہ سب کے سب کے لیے ضرورت ہے.
اور اس کا جو اتنا ریکوائرمنٹ ہے وہ پورا نہیں ہو رہا, اتنا مختص نہیں کیا جا رہا. تو ایک شکایت یہ بھی, ابھی تو میں نے وہ پوری لسٹ پڑھی, اس میں آپ کے ساتھ وہ ایجوکیشن اور ابھی ہیلتھ سروسز سے بھی بات کرنا چاہتے ہیں کہ جو کہ ان ایڈیکویٹ ہے. پھر وہی بات آ جاتی ہے, این جی او سے جا کے ہیلپ لینی پڑتی ہے, پھر وہ ہیلپ کرتے تو ان کا علاج ہوتا ہے تو انسان زندہ بچتا ہے, ورنہ تو بڑا مشکل ہے ایک عام آدمی کو. کیونکہ دیکھیں نا, آپ کتنا بھی کر لیں میڈیکل میں, ہاسپٹلز کم ہیں, جنرل ہاسپٹلز کم ہیں, گورنمنٹ ہاسپٹلز کم ہیں, آپ اس میں جا کر وہ سروسز لے نہیں سکتے. جب لے نہیں سکتے تو لامحالہ آپ کو منع کر دیا جاتا ہے. میڈیسن بھی مہنگی, علاج بھی مہنگا, سب کچھ مہنگا. یہ تو ٹینجیبل بینیفٹ ہے ٹیکس پیئر کا جو آپ کو نہیں مل رہا. عتیق صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں. یاسین صاحب یہ بتائیے گا, سیم بات 36 ارب روپے آپ رکھتے ہیں تعلیم کے لیے, کم و بیش 16-16.5 ارب روپے آپ رکھتے ہیں صحت کے لیے. ایک اتنی بڑی آبادی جہاں پہ صفائی کا نظام بھی نہیں, تعلیم کا بیسک نظام بھی نہیں, تو یہ دونوں بڑے کرٹیکل ایریاز تھے. پھر ہمارے پاس ایک بیرونی جو قوتوں کا جو چیلنج ہے, اس کے لیے ہم نے دفاعی بجٹ میں بھی اضافہ کیا, کم و بیش 18% کا وہ بھی اضافہ تھا. آپ کو لگتا ہے کہ گورنمنٹ کے بیلنس کرنا بڑا مشکل ہے کیونکہ شاید آپشنز کم اویلیبل ہیں گورنمنٹ کے پاس؟ دیکھیں جی, پھر میں وہی بات کہوں گا کہ گورنمنٹ کے پاس آپشن نہیں. جنہوں نے بجٹ بنایا ہے ان کو جو ہے وہ تھوڑا دیکھنا چاہیے تھا. بجٹ حکومت بیچاری میں, مجھے ایک بندہ بتا دیں جو بیٹھا ہوا ہے, وہ پرانا, کیا خواجہ آصف نے, حنیف عباسی نے, یا کیا نام ہے احسن اقبال نے, یا شہباز شریف صاحب نے, یا ان لوگوں کی مانی کی ہوگی اس بجٹ میں, تو بڑی معذرت کے ساتھ یہ بات کہیں اور چلی جائے گی. تو بات یہ ہے کہ جہاں تک بات آپ نے کی, پہلے آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ مریم نواز صاحبہ نے 12 ارب روپے کا جہاز خریدا. وہیں پہ آپ کا ہندوستان جو دشمن ملک ہے, اس کے وہاں کے وزیر اعلیٰ نے 13 ارب روپے تھرمل کا وہ پلانٹ لگا کر اپنے پورے پنجاب کو بجلی فری دے دی ہے. آپ دوسرا کمپیریزن کر رہے تھے بار بار. میں ہنر کی بات اس لیے کر رہا ہوں منیر صاحب, میں پھر آپ کے سوال کو اینڈ پہ جوڑتا ہوں کہ 6.5 لاکھ روپے کا تقریباً آ رہا ہے آج کل آئی فون 17 پرو میکس. آپ کی 450 کنال پہ 400 کنال پہ جو گندم ہوتی ہے نا, وہ 5-6 لاکھ روپے کماتی ہے. ہنر ان بچوں کو دیں, ٹی شرٹ بنانا ان کو سکھائیں, ان کو موبائل بنانا سکھائیں, ان کو سافٹ ویئر بنانا سکھائیں. اے آئی کا دور ہے, اس کو آگے بڑھائیں. آپ کے پاس اس ملک کے اندر اتنا بڑا جو نوجوان ہے, اتنے بڑے جو ان کے دماغ ہیں, وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں. آپ ان کو ایجوکیشن نہیں دے رہے, آپ ان کو ایجوکیشن نہیں دے رہے, آپ ان کو ایجوکیشن نہیں دے رہے, آپ ان کی تربیت نہیں کر رہے, جس کی وجہ سے وہ ٹک ٹاکر بن رہے ہیں, جس کی وجہ سے وہ مذہبی جو ہے انتہا پسندی کی طرف جا رہے ہیں, وہ ہر سیاسی انتہا پسندی کی طرف جا رہے ہیں. ان کے پاس کوئی ایکٹیویٹی ہے ہی نہیں, گراؤنڈ آپ ان کو دے نہیں سکتے. جب آپ ان سب چیزوں کو نہیں دے سکتے تو خدارہ حکومت اس طرف دھیان دے, رجحان دے کہ اگر وہ ان کو ٹیکنیکل ایجوکیشن دینا شروع ہو جائیں, جس میں سافٹ ویئر ہیں, جس میں آئی ہے, امازون ہے, باقی یاسین پوائنٹ ٹیکن. مجھے ایک اور بڑا امپورٹنٹ ہے, ایک اور فیکٹر جس پہ آج گورنمنٹ بڑا شاباشی لے رہی ہے اور کریڈٹ لے رہی ہے, کہ آج انہوں نے پیٹرول کی قیمتوں میں 2 روپے اور ڈیزل کی قیمتوں میں کم بیش 4 روپے تک کی کمی کر دی ہے. انٹرنیشنل مارکیٹ میں کموڈیٹیز کی مارکیٹ دیکھیں تو کروڈ آئل کی قیمتیں جہاں آج سے کچھ دنوں پہلے تک $102-103 فی بیرل تھیں, آج وہ $83-84 فی بیرل ہو چکی ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ گورنمنٹ کا یہ جو کمی کرنا یہ جسٹیفائڈ ہے؟ کیونکہ سیم لیولز پہ جب یہ پیٹرول تھا انٹرنیشنل مارکیٹ میں تو پاکستان میں اس کی قیمت کم سے کم 150 روپے کم تھی. آپ کو لگتا ہے یہ جو ریشنل گورنمنٹ اس وقت دے رہی ہے وہ درست ہے؟ دیکھیں جی, پچھلے کچھ 5 سالوں میں نا حکومت نے ایک بڑا فٹ فارمولہ اپنایا ہوا ہے. رونا دھونا ہے عوام کے سامنے آ کے, کیمروں کے سامنے, اور ان کے بجلی کے بلوں میں اور ان کے پیٹرول میں ان کی ایسی مت مار کے رکھنی ہے نا, یہ سار اٹھا ہی نہ سکے. مجھے بتائیں کہ بجلی کا بل آج ایٹم بم کر کے ہمارے گھروں میں نہیں گرتا. آج غریب کے پاس پیٹرول ڈلوانے کے لیے پیسے نہیں ہے, ایکٹیویٹیز آپ نے بند کر دیا. اور پیٹرول سے آج کا روٹی مہنگی, روٹی والے سے کوئی بات کرو, اس نے کہا جی پیٹرول اتنا مہنگا ہو گیا. ہر چیز پیٹرول سے مہنگی ہوتی ہے. اور حکومت کم از کم ایک وقت, آپ کو کوئی پکا آئیڈیا ہوگا, مجھے ایسٹیمیٹڈ آئیڈیا نہیں ہے, کہ 200 کے راؤنڈ اباؤٹ جو ہے نا سبسڈی لے رہی ہے اس پیٹرول کے اوپر. 100 کچھ روپے تو آج سے کچھ دن پہلے وہ لے رہے تھے جب پیٹرول مارکیٹ میں مہنگا ہوا تھا. یہ صرف جسے کہتے ہیں نا آسان فارمولے کی طرف گئے ہیں کہ کس طرح عوام کا خون نچوڑا جا سکتا ہے, جسے کہتے ہیں نا ایزی منی. نہ ان سے ٹیکس اکٹھا ہوتا ہے کیونکہ ان کے منہ ہی نہیں ہے, ان کی جو ہے نا وہ یاسین جو پوائنٹ ٹیکن, میں عتیق صاحب یہی سوال پلیز آئی وانٹ یو ٹو الیبوریٹ آن دس, کہ اس وقت گورنمنٹ جو کریڈٹ لے رہی ہے, یو انڈرسٹینڈ دس تھنگ ویری ویل, کہ انٹرنیشنلی اگر پیٹرول کی قیمتیں اب اتنی کم ہو چکی ہیں تو ریلیف عوام کو پاس آن ہونا چاہیے تھا. اگر عوام نے ایک جنگ کا خمیازہ بھگتا جو ہماری تھی بھی نہیں, اس کا امپیکٹ عوام نے لیا, تو اب اس کا ریلیف بھی عوام کو دیا جائے, فوری طور پہ دیا جائے. گورنمنٹ یہ 2 یا 4 روپے کی کمی کر کے کیا کرنا چاہ رہی ہے؟ ایبسولوٹلی منیر, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھیے پیٹرول کے پرائسز
छोटे छोटे करके कम किए जाते हैं, लेकिन साथ में पेट्रोलियम लेवी बढ़ता चला जाता है। पेट्रोलियम लेवी और दूसरे टैक्स, कस्टम ड्यूटीज, फ्रेट चार्जेस, मार्जिन, क्लाइमेट के चार्जेस, सारे मिलाकर जो होता है वो एक बेचारा गरीब 180 रुपए के करीब जो है ना वो इसमें दे रहा है। अब उसने दफ्तर आना है और जाना है, उस पर वो आपको 180 रुपए का टैक्स भी दे रहा है पर लीटर से। कैसे हो सकता है? दिस इज नॉट प्रैक्टिकल, इट इज नॉट पॉसिबल। आज जितनी हाई पेट्रोलियम प्राइसेस में बढ़ती चली जाएगी, इतना ही इंसान परेशानी में मुब्तला होता जा रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ता चला जा रहा है, करंट अकाउंट जो कभी सरप्लस होता है वो डेफिसिट की तरफ जा रहा है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस जिससे मैं अभी बात कर चुका हूँ कि इम्पोर्ट बढ़ती चली जा रही है, ये आपके पेट्रोल के बिल से बढ़ रहा है ज्यादा से ज्यादा। दूसरी चीजें आप देखिए, जब इंडस्ट्री नहीं चलेगी, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस मुश्किल हो जाएगा। सर इंडस्ट्री कैसे चलेगी? एनर्जी पॉलिसी नहीं है इस वक्त आपकी गवर्नमेंट के पास। आपको सामने आ रहा है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अतीक साहब, इंडस्ट्री कैसे चलेगी जब आपके पास एनर्जी पॉलिसी नहीं है, आपके पास गैस का ऑल्टरनेटिव नहीं है, आपके पास बिजली का ऑल्टरनेटिव नहीं है? आज डिस्कोज और आईपीपीज का एक बड़ा बहरान है आपके मुल्क में। Absolutely, absolutely. Ambitious plans are missing, footprints are missing. तो अतीक साहब, लास्ट अगर मैं आपसे सवाल करूं, हाउ डू यू रेट दिस बजट आउट ऑफ 10 ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10? तो मैंने तो आपसे शुरू में ही कह दिया कि मुझे तो कोई ऐसी चीज नजर नहीं आई, कोई इतनी बड़ी चीज नजर आई जिसको मैं कह सकूं कि ये बड़ा जबरदस्त कुछ हो गया। मैं तो अभी तक सोच रहा हूं और कैलकुलेशन कर रहा हूं कि मुझे कहां पे कौन सा बेनिफिट नजर आ रहा है, कौन का कौन सा वाला वो बेनिफिट है जिसके बारे में। तो मैं दोबारा रिपीट करता हूं, देयर इज नथिंग मेजर इन दिस बजट, देयर इज नो रिलीफ। जो मैंने सारी बातें कर दी, यूटिलिटीज, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, एक्सपोर्ट, पॉवर्टी लेवल, सारा कुछ, बैलेंस ऑफ पेमेंट, सब कुछ मैंने कर दिया हुआ। हर जगह जाके देख लिया कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे, इनडायरेक्ट टैक्सेस पे। और सबसे बड़ी बात है कि मैं सारी जिंदगी मैरीटाइम पे बात करता रहा हूं, ये अभी तक अनटैप्ड ही है बेचारी मैरीटाइम, जो कि $100 बिलियन की इकोनॉमी है। आप जब एक्सपोर्ट बढ़ा नहीं सक रहे तो आपको ऑल्टरनेटिव तलाश करने की आप एक्सपोर्ट कैसे बढ़ाए। मैंने हमेशा कहा है कि आप सप्लाई चेन के वो चीजें उठा लें जिससे आप एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं, जो आपको आराम से आपके ट्रेड डेफिसिट में 10 से $15 बिलियन का बेनिफिट दे देगी। वो है आपकी फिशरीज, आपके एक्वाकल्चर, आपके लाइव स्टॉक, आपकी कैटल फार्मिंग, आपकी डेयरी फार्मिंग, ये सारा कुछ तो मौजूद है। इसको थोड़ा सा पुश लगाने की जरूरत है, ऑटोमेटिकली आपकी जो एक्सपोर्ट बढ़ती चली जाएगी और आपको इसकी सारी दुनिया में। और फिर अब फूड सिक्योरिटी का प्रॉब्लम आ रहा है, हम देख रहे हैं कि फूड सिक्योरिटी, अगर हम अपनी फूड सिक्योरिटी ठीक कर लें, एग्रीकल्चर को ठीक कर लें, तो अब ये जो रीजन में फूड सिक्योरिटी आ रही है इसको पूरा कर सकते हैं। इससे भी हम 10-15 बिलियन डॉलर ऐड कर सकते हैं। ये सारा कुछ देखने की जरूरत है। इसको सब कुछ करने के लिए एक फुटप्रिंट की जरूरत है, एम्बिशियस प्लानिंग की जरूरत है सर। ये सब कुछ जब तक नहीं होगा, जब तक ये चीजें नहीं होंगी। अतीक साहब, लास्ट सवाल मुझे बता दें, 8% शरह सूद आज गवर्नमेंट एंटीसिपेट कर रही हो, आप सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में 7% का इजाफा करें, आपको लगता है कि ये जस्टिफाइड होगा? और 8% एस्टिमेशन का मतलब ये है कि आपका जो इंटरेस्ट रेट होगा वो समवेयर अराउंड डबल डिजिट्स होगा, जो आज भी मौजूद है, और यही अगर मेंटेन रहा तो आपकी इंडस्ट्री कैसे फ्लरिश करेगी? क्योंकि इंटरेस्ट रेट जो मैं समझता हूं, जो आप लोगों से मैंने सीखा है कि इट शुड नॉट बी बियॉन्ड 5 और 6% के इंश्योर करें कि आपकी स्टॉक मार्केट अपनी बेहतर परफॉर्म करें, इंडस्ट्रीज बेहतर परफॉर्म करें। देखिए मुनीर, बात बड़ी आसान है और हर प्रोग्राम में तो मुझे बड़ा मजा आ रहा है आपके साथ बात करते। मैंने आपके साथ हर प्रोग्राम में कहा है कि मुझे समझ नहीं आती कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए ये हमेशा इंटरेस्ट रेट को क्यों बढ़ाते हैं। लेकिन अब समझ आता है कि अब अगर आपका इन्फ्लेशन जो जिस तेजी से बढ़ रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए आपको जरूर इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना होगा। और जब आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे तो आप खुद समझ सकते हैं कि इसका इम्पैक्ट कितना खराब पड़ेगा दोबारा कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस पे। आपकी बोरोइंग के बढ़ जाएंगे नंबर्स, आपका बहुत सारा प्रॉब्लम आने वाला है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आएगी वो होगी कि इजी एक्सेस टू फाइनेंस नहीं रहेगा। इसका मतलब है आप एग्रीकल्चर फाइनेंस की जो बातें कर रहे हैं, एसएमई फाइनेंस की जो बातें कर रहे हैं, या आप किसी और फाइनेंस की बातें कर रहे हैं, एक्सपोर्ट फाइनेंस की बात कर रहे हैं, वो कितना महंगा हो जाएगा। बेशक आप उसको 4.5% पे देने जा रहे हैं, लेकिन कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को कंट्रोल करने के लिए आपको इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है। तो आपने जी बात कर दी, तो एक सिंबॉलिक बात चली आ रही है, वो ये कि आपका इंटरेस्ट रेट जरूर बढ़ेगा, जरूर बढ़ेगा, जरूर बढ़ेगा। और ये यासीन साहब लास्ट कमेंट, अतीक साहब जो कह रहे हैं इट्स नॉट लुकिंग गुड। फिर एक जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है जो बियॉन्ड कंट्रोल है। आज मुआहिदा हो भी रहा है, इस्लामाबाद एग्रीमेंट का नाम भी दे रहे हैं।
अनफॉर्चुनेटली हम ये भी समझते हैं कि इसके पीछे जो कुव्वतें वो इस मुआहदे को नहीं होने देती और कहीं ना कहीं इसको सबोटाज करने की भरपूर कोशिश रहेगी। What plans do we have कि हम अपनी इकोनॉमी को, अपनी मीशत को बेहतर करें? और आज जो हम देख रहे हैं यूएई दुबई का जो मामला चल रहा है उसमें पाकिस्तान एक बेहतर तरीके से सामने आया ताकि एवेन्यू के तौर पे सामने आए। मुनीर साहब, इसमें दो चीजें हैं, मुझे समझ नहीं आती, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। जी जी, टेक योर टाइम। एक तो ये है कि हमने मईशत को अल्लाह पे छोड़ा हुआ है। अल्लाह पाक ने खैर की, बेशक अल्लाह पे छोड़ना बेहतर है, तो वक्ल अल्लाह बहुत जरूरी है। लेकिन मुझे बताएं कि हम सालिस का किरदार अदा कर रहे थे, हमने पूरे इस्लामाबाद को सजाया, लाइटिंग की, जीडी वैन्स आए, इसके बीच में हमारे क्या चंद जो है वो जहाज नहीं निकल सकते थे? हमने कोई 1% भी गरीब का सोचा कि हम अपने जहाज निकलवा लें? हमने बड़े अच्छे से ट्वीट की और उधर से भी ट्वीट आ गई कि कुछ जहाज जिसके ऊपर पाकिस्तान और अमेरिका का झंडा था वो पाकिस्तान ने क्रॉस करवा लिए, क्योंकि हमें ये लगता है कि अमेरिका के अंदर ज्यादा गरीब बैठे हुए हैं, उनको तेल की ज्यादा जरूरत है, और इस मुल्क के अंदर खैर है जिस मुल्क में 400 भी लोग तेल ले लेंगे, 450 भी ले लेंगे, हमें अपनी आवाम का बेसिकली दर्द है ही नहीं, हमने इनके लिए सोचना ही नहीं है। और इनको ना सोचना, क्यों नहीं सोचना? क्योंकि हमने कौन सा इनके पास जाके दोबारा से वोट लेने हैं, ना कौन सा इन्होंने जो है वो हमारे आइडियाज पे या इसलिए वोट देने हैं कि मुश्किल वक्त में ये कौम के साथ जो है वो खड़े थे। कोई हल नहीं होगा मुनीर साहब, इसका आइडियाज हजारों हैं, चले उनमें से सैकड़ों इंप्लीमेंट ना हो तो चंद इंप्लीमेंट जरूर हो सकते हैं कि मुश्किल वक्त के लिए हम अपने आप को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन कोई प्रिपेयर करने के चक्कर में नहीं लगेगा। बल्कि आप याद रखिएगा कि महीना 15 दिन बाद हम यहाँ पे दूसरे दो ममालिक का राजीनामा करा के खुशी मनाएंगे, हो जाएगा, ये देख लीजिएगा चंद दिनों के अंदर अंदर ये राजीनामा हो जाएगा, क्योंकि अब दोनों ममालिक की मजबूरियां, और खास करके ये अमेरिका की मजबूरी है कि वो चाहता है कि कहीं ना कहीं वो इस जंग से निकल जाए। ये जंग हो जाएगा, कम से कम ये चाहता है कि फीफा का वर्ल्ड कप जरूर हो जाए, फिर बाद में जो होगा होगा। हाँ जी, देखा जाएगा। अब शुक्र के हम यहाँ पे शुक्राने मना रहे होंगे, लेकिन शुक्राना गरीब नहीं मनाएगा, शुक्राना कौन मनाएगा? सिर्फ हुकूमत में बैठे चंद लोग मनाएंगे, और वो आके ऐसे ऐसे ड्रामाई मुंह आपके सामने बनाएंगे जैसे उन्होंने फतह कर लिया पूरी दुनिया को, और उनके चेहरे पे ऐसी मुस्कुराहट होगी जैसे अब तो पूरा कुछ हम डिजर्व करते हैं सीट को, हम वज़ीर आज़म की सीट पे डिजर्व करते हैं। हम इस्लाम में मिसाल देते हैं हज़रत उमर फारूक की कि दरिया फरात के किनारे कुत्ता मर जाए तो मैं उसका जिम्मेदार हूं, लेकिन यहाँ पे कितने लोग हैं जो बिलक बिलक के मर जाते हैं? ये कितने लोग हैं जो अखबारों में रेगुलर सुन रहे होते हैं कि मां ने खुदकुशी कर ली? यकीन जानिए मेरी जिंदगी के अंदर ये सबसे मुश्किल तरीन मरला था, और मुझे इस बजट से बड़ी उम्मीदें थी। मुझे इसलिए उम्मीद थी कि मुझे लग रहा था कि शायद, यकीन तौर पे उम्मीदें सभी को होती हैं, उम्मीद सबको थी, उम्मीद हर बार रहती है, और हर बार इस बात को सोचते हैं कि शायद अब गवर्नमेंट इस बात को रियलाइज करेगी कि ये जो बजट्स होते हैं ये सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं है, इस पे लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगियां, उनके रोजमर्रा के मामलात का उनके ऊपर इन्हिसार कर रहे होते हैं। अनफॉर्चुनेटली जो बजट के हवाले से जो सूरत हाल रही है, इसमें उस अंदाज से गवर्नमेंट आवाम को, बिजनेस कम्युनिटी को सेटिस्फाई नहीं कर सकी, और अभी भी इसमें बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और बड़ा चैलेंज ये होगा कि नंबर गेम में ये बजट कहाँ जाएगा। साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं NFC को लेके, सूबों के बजट में कटौती को लेके, और गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के हवाले से, ये सारे मामलात इस हवाले से बड़े क्रिटिकल होंगे कि आने वाला बजट किस अंदाज से अवाम को डिलीवर किया जा सकेगा। उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम पसंद आएगा। अपने मेज़बान मुनीर मोमिन को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।